بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ سب سے پہلے ہے کیف تکفرون، کاف کے اوپر زبر ہے، یا ساکن ہے، اس کو جائلین کہتے ہیں، اور یہاں یا مجہول ہے۔ اس کا مطلب اس کو آپ نے پڑھنا ہے کیف تکفرون، تا کے اوپر زبر ہے، کاف ساکن ہے، تا اور کاف ملا کے پڑھیں گے۔ فا کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، را اور واو ملا کے پڑھیں گے۔ تکفرون، آگے باللہ، باللہ میں لفظ اللہ اس کو باریک پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو با ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ جب بھی لفظ اللہ اس سے پہلے کوئی حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے باللہ وکنتم، واو کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر پیش ہے، نون ساکن ہے، کاف اور نون ملا کے پڑھیں گے۔ لیکن اس سے آگے جو حرف ہے تا ہے، وہ حروف اخفا ہے، جہاں اخفا کریں گے آواز کو ناک میں لے جائیں گے، جیسے وکنتم، تا کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، ملا کے پڑھیں گے۔ وکنتم امواتا، حمزہ کے اوپر زبر ہے، میم ساکن ہے، وا زبر الف وا ہے، ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے، جیسے امواتا۔ اب یہاں تا کے اوپر دو زیر ہیں، یہاں پر اخفا کریں گے، کیونکہ اس سے آگے فاحیاکم میں سب سے پہلا جو حرف ہے حروف اخفا فا ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، جیسے امواتا فاحیاکم۔ فا کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، لیکن آگے حرف ہا وہ ساکن ہے، حمزہ اور ہا کو ملا کے پڑھیں گے، جیسے یا زبر الف جا، اس کو لمبا پڑھیں گے، فاحیاکم، کاف اور میم کو ملا کے پڑھیں گے، میم ساکن ہے، فاحیاکم۔ لیکن یہاں پر اس سے آگے آپ کو ایک جیم چھوٹا سا نظر آ رہا ہوگا، یہ وقف کی علامت ہے، اس کو وقف جائز کہتے ہیں، تو یہاں پر آپ وقف بھی کر سکتے ہیں، سانس توڑ سکتے ہیں، جیسے امواتا فاحیاکم۔ آگے دیکھیں ثم یمیتکم، سا کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر زبر ہے، جہاں میم مشدد ہے، یہاں پر ہم ادغام کریں گے، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے جائیں گے، جیسے ثم یمیتکم، یا کے اوپر پیش ہے، میم کے نیچے زیر ہے، یا مد ہے، یا ساکن ہے، میم اور یا ملا کے پڑھیں گے، جیسے یمیتو، تا کے اوپر پیش ہے، کاف کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، کاف اور میم ملا کے پڑھیں گے، پورا سنیں، یمیتکم ثم یمیتکم۔ آگے ہے ثم یحییکم۔ اب یہاں پر ثم پھر سے میم مشدد ہے، یہاں پر ادغام کریں گے، ثم یحییکم۔ اب یہاں پر ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، یہاں پر پیش ہے، ہا ساکن ہے، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے، لیکن اس سے آگے یا کے نیچے زیر ہے، پھر آگے دوسرا یا ہے ساکن، وہ ساکن ہے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں، تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے، یحییکم ثم یحییکم۔ آگے دیکھیں ثم الیہ، ثم پھر سے ادغام کریں گے، الیہ، حمزہ کے نیچے زیر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، یا ساکن ہے، اس کو مدہ کہتے ہیں، الیہ۔ اب یہاں پر لام کے اوپر زبر ہے تو اس کو پڑھیں گے الیہ ترجعون۔
ताकि ऊपर पेश है, राव साकिन है, दोनों को मिला के पढ़ेंगे। तुरजाऊन, जीम के ऊपर ज़बर है, आइन का ख्याल रखना है, इसको आइन पढ़ना है, इसके ऊपर पेश है। आगे वाव मद्दा है, वाव के ऊपर साकिन है, आइन और वाव मिला के पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर है, लेकिन जहाँ पर हम वक़्फ़ करेंगे क्योंकि आयत ख़त्म हो रहा है। सुनिए, तुरजाऊन, आयत फिर से सुनिए। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वातन फ़अह्याकुम ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں درست اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔